الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کی اس پر نور محفل پاک میں جو جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور میری خوش قسمتی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج میں سورہ انفال کی چند آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ العزیز کل شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں انشاءاللہ العزیز افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں گفتگو عرض کروں گا۔ اللہ کریم انسانوں کی سوچ اور فکر، ان کے عقیدے کے دو معیار بیان فرماتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 52 کداب آل فرعون والذین من قبلہم، یہ آل فرعون کی مثال جیسے ان کا دستور تھا اور پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پھر اللہ کریم وہ جو نشانیاں ہیں ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ ان کو یہ عذاب اس لیے دیا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس دستور کی خلاف ورزی کی تھی کہ اللہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہے۔ انعمها علی قوم، جو کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے کسی نعمت کا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلنے والا نہیں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود اس نعمت کو تبدیل نہ کر لے اور اس دستور کو تبدیل نہ کر لے۔ یہ ایک ایسا آفاقی نظام ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس کو چھوٹے پیمانے سے لے کر کے بڑے پیمانے تک اگر آپ اندازہ لگا لیں تو پوری زندگی، انسان کی پوری زندگی اس فریم ورک کے اندر اس دستور کے اندر رہتی ہے۔ اب اس دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کون کون سے انعامات؟ سب سے بڑا اللہ کا انعام کسی بندے کو ہدایت دینا، اور سب سے بڑا انعام وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبوت۔ ہدایت اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، اور اس ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ نبوت ہے، اور جو بندہ مقام و مرتبہ نبوت کا انکار کرتا ہے وہ سب سے بڑا کافر ہوتا ہے اور وہ کفر کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نشانات کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ہدایت کے ذریعے کو جھٹلا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے پر انعام کی صورت میں انعام کیا ہے، نبوت اور ہدایت کی صورت میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بنا ہے، ایک قانون بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر
اپنی نعمت عطا کر دیتا ہے کسی قوم کو، کسی گروہ کو، لوگوں کو، جب اللہ تعالی انعامات اپنے نعمتوں سے نواز دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو دے کے واپس نہیں کرتی۔ لوگوں ذرا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف نگاہ کرو، آپ یقین جانیے اگر کوئی بندہ اس آیت مبارکہ پر غور و فکر کر لے اس کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو انعامات دے کے، نعمتیں عطا کر کے واپس لینے والے نہیں ہیں، کیونکہ دے کر واپس لینا یہ بہت چھوٹے دل کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنی وسعتوں اور رحمتوں کے حساب سے کسی وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کے انعامات اتنے وسیع ہے، وہ دے کر واپس، بندہ دے کر واپس نہیں لیتا، رب تعالیٰ دے کے واپس کیسے لے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آل فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کے تحت، ان گناہ کے باعث اللہ کریم نے ان کی پکڑ کی، اور بے شک اللہ رب العزت بڑی شدید پکڑ کرنے والا ہے۔ اب اس کا قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ گرفت کیوں ہوئی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا بھی ہے تو قانون کے تحت پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے تو پکڑ کے ساتھ پکڑتا ہے، تو کسی قانون اور قاعدے کے تحت۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ الہاد کی جڑ کاٹ ہے، جو ملحدین ہے، جو سارا کچھ اللہ پہ ڈال دیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم تو عذاب بھی دیتے ہیں تو لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے دیتے ہیں، اس طرح تو ہم عذاب بھی کسی کو نہیں دیتے بیٹھے بٹھائے، ہم کسی کو عذاب بھی نہیں دیتے جب تک کہ وہ کفر نہ کرے، انکار نہ کرے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا نہ کرے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں پھر انعامات دے کے واپس نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود از خود اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے، خود اس کے مستحق نہ بننا چاہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انعامات دے کے واپس نہیں کرتا۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر جائزہ لے لیں، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو اپنی رحمتوں سے نوازا، اپنی نعمتوں سے نوازا۔ سب سے زیادہ جو نوازی گئی قوم ہے وہ عرب ہے۔ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت سے نوازا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ عرب سب سے زیادہ خوش قسمت ہے کہ ان کو سب سے پہلا جو انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ انعام، سب سے بلند مرتبہ انعام، اور وہ انعام پھر انہی کے پاس رہا، آج بھی انہی کے پاس ہے۔ کاش کہ وہ اس رحمت کا، اس انعام کا ادراک کرتے، کاش وہ اس رحمت کا ادراک کرتے۔ آپ یقین جانیے، ہم جب کبھی کوئی مسلمان مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے، آپ بھی گئے ہوں گے، ہم بھی جانے کا، ہمیں بھی سرکار نے اپنی رحمتوں سے نوازا۔ جو بندہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں ادھر ہی رہ جاؤں، اس کا واپس آنا۔ یقین جانیے مدینہ منورہ میں لوگ کہتے ہیں، اور ہم نے خود بھی جا کے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں جانا آسان ہے، واپس آنا مشکل ہے۔ مدینہ منورہ میں جانا بہت آسان ہے، جس طرح کوئی مقناطیس بندے کو کسی چیز کو کھینچتا اپنی طرف، بندہ اس طرح کھینچتا چلا جاتا ہے،
लेकिन मदीना पाक से वापस लौट के आना बहुत मुश्किल बात है। तो ये अल्लाह ताला ने जो इनामात अता किए, जो इनाम दिया अरबों को, मुसलमानों को बिलअमूम, अल्लाह ताला ने जो इनाम दिया, जब तक बंदों ने उसको नहीं तब्दील किया, अल्लाह ने उस इनाम को वापस नहीं लिया। अल्लाह ताला ने उन्हीं मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत बख्शी के नहीं। आप देखें, मक्का मुकरमा से निकलने वाली दावत मदीना मुनव्वरा में आके अपने फैलाव में आई, और वो इतनी तेजी के साथ वो दावत इस्लाम फैली कि उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, हत्ता कि आधा यूरोप, आधे से ज्यादा यूरोप मुसलमानों के जेरे नगीन आ गए। ये इनाम है कि फिर इस इनाम को किस तरह तब्दील किया गया? इस इनाम को बादशाहत में तब्दील किया गया। इस इनाम को लोगों के हुकूक गस्ब करने की सूरत में तब्दील किया गया। इस इनाम को अपनी बादशाहतों को और अपनी अयाशियों को कायम रखने के लिए तब्दील किया गया। जब लोगों ने अल्लाह ताला की उस नेमत को अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की रजा से छोड़ के अपनी जाती ख्वाहिशात के ताबे बना दिया, फिर क्या हुआ? फिर वो नेमत मुझसे निकल गई। आज देखें, 56-57 से भी ज्यादा, शायद मुझे अब सही तादाद याद नहीं, मुसलमान ममालिक हैं दुनिया के अंदर। दुनिया में 56-57 मुसलमान ममालिक है। कितनी तादाद है जी मुसलमान मुल्कों की? जी न, मैं मुल्कों की बात, कितने मुल्क हैं? 57 मुल्क। 57 मुल्कों में कोई एक मुल्क बताएं जिस पर मुसलमानों की हुकूमत है, इक्तदार आला मुसलमानों के पास, कोई एक मुल्क बताएं। पूरी दुनिया के अंदर ममालिक 57 है, हुकूमतें मुसलमानों की है, इक्तदार आला किसके पास है? यहूदियों और ईसाइयों के पास। क्यों? इक्तदार आला वो होता है कि जब बंदा किसी की इजाजत के बगैर बात कर सके, किसी के सामने खड़ा हो सके, किसी की डिक्टेशन के बगैर अपने फैसले कर सके, वो मुल्क आजाद होते हैं। वो मुल्क आजाद नहीं होते जिनको सिर्फ सांस लेने की और खाने पीने की आजादी हासिल हो और अपने फैसले करने के लिए कभी कोई वाशिंगटन को देखता हो, कभी कोई रूस की तरफ देखता हो, कभी इसराइल की तरफ देखता हो। ये आजादी नहीं, ये सिर्फ खाने पीने की आजादी है। इक्तदार आला मुसलमानों के पास से निकल गया, इक्तदार आला मुसलमानों के हाथ से निकल गया, और अभी तक मुसलमानों के हाथ वापस नहीं आया। कोई एक मुल्क भी दुनिया, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई एक मुल्क भी नहीं ऐसा नहीं है जो अपने फैसले खुद कर सके। हमारे सारे फैसले, तमाम मुसलमान मुल्कों के फैसले बाहर, और 1 अरब से ज्यादा तादाद है मुसलमानों की। अगर गिनती की जाए तो मुसलमानों की तादाद 1 अरब से ज्यादा है, और उस वक्त कितने थे? 300। ये जो आयत, ये जो सूरह मैं बयान करूं, उस वक्त इस सूरह के नुज़ूल के वक्त कितने थे? 300 मुसलमान। ये जो आयत नाज़िल हुई जिनके मुतालिक 300 मुसलमानों ने पूरी दुनिया के कुफ्र के मुकाबले में खड़े होकर के अपने इक़्तिदार आला को कायम किया था, अपने फैसले किए थे, अपने फैसलों का नफाज किया था। लेकिन आज हमारे तमाम तर कुव्वतें मौजूद होने के बावजूद हम अपने फैसले करने से कासिर हैं। दोस्तों, यही चीज है कि अल्लाह ताला इनाम दे के वापस नहीं करता, ये उसका असूल है। जब तक कि खुद कौमें अपने उन असूलों को खिलाफ वर्जी करते हुए खुद अपनी उन नेमतों को ठुकरा के वापस न कर दे, फिर क्या होता है? फिर अल्लाह ताला उन नेमतों से बंदों को महरूम कर देता। यही असूल अपने घरों के अंदर भी नाफिज करें। आज जो लोग परेशान हाल फिरते हैं, आज हम परेशान हाल है मईशत के हाथों, हर बंदा इस वक्त अपनी मईशत के चक्कर में। हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ सकते 5 वक्त की कि हमारे कामों में रुकावट पैदा होती है।
हम अल्लाह की बारगाह में इसलिए हाजिर नहीं होते कि हमारे कारोबार में मसला पैदा हो। हम अल्लाह ताला के कानून और हुकूक इसलिए अदा नहीं कर सकते कि हमारे माशी मसाइल बहुत हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इनाम दिए हैं, उन इनामात की कदर करो, अल्लाह ताला उन इनामात में इजाफा कर देता है। ला युगय्यिरू हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनने वाला इल्म है। फिर दूसरा सूर, कद आब आल फिरौन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम व अग़रक़ना आल फिरौन व कुल्लुन कानू ज़ालिमीन। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि कुफारे मक्का का तर्ज अमल उन फिरौनियों की तरह है, आले फिरौन की तरह है और उन सरकशों की तरह है जो उनसे पहले गुजरे हैं। वो क्या तर्ज अमल है? कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, वो अपने रब की आयतों को झुटलाने वाले हैं, झुटलाते हैं, उन्होंने झुटलाया है। फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, पास हिलाक कर दिया हमने उनको गुनाहों के सबब। वअग़रक़ना आल फिरौन, और आले फिरौन को गरक कर दिया। वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और ये सब जितने भी थे सब जालिम। अब अल्लाह ताला ने पहले कुफ्र के हिसाब में जो आयात का कुफ्र करने वाले, आयात का इनकार करने वाले, उनके बारे में कहा कि उनके गुनाहों के सबब उनको झुटलाया। अब इस आयत में कहा कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयात को झुटलाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको हिलाक कर दिया उस गुनाह को। यहाँ दो नुकात गौर तलब। पहले में है अल्लाह ताला की आयात का इनकार करना, कुफ्र करना। यहाँ है अल्लाह ताला की आयात को झुटलाना, अल्लाह ताला की आयात की तकजीब करना। पहला इनकार जो है वो इंसान के अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार है, अल्लाह ताला के वादानियत का इनकार है, अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार है। और इस आयत में अल्लाह ताला जो किस्म का बयान कर रहे हैं कि जो आयात को झुटलाते हैं, ये दर हकीकत उन तरबियतों के नुकसान की वजह से है जो इंसान को मिली है। उस तरबियत के तोफैल बंदा जिस वक्त उस तरबियत में और परवरिश में जब फर्क पैदा हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करता है और उनको झुटलाता है। इसलिए हमें अपनी औलादों की तरबियत और परवरिश का भी ख्याल करना है। दो चीजें हैं, एक है अकीदे का कुफ्र करना, अकीदे का बयान है, अकीदे का इनकार है, और अकीदे के लिहाज से, अकायद के एतबार से अल्लाह ताला के कुरानीन का, अल्लाह ताला के दस्तूर का इनकार करना है। और झुटलाना किस बात का है? जब इंसान की तरबियत न हो, जब इंसान की परवरिश में फर्क आ जाए तो वो जानते बूझते हुए कि ये बात हक है, ये बात सच है, उसको झुटला देता है। ये किस्म का करना है, ये अल्लाह ताला की आयत को झुटलाना है। फर्क पैदा हुआ ना। पहला फर्क क्या है? अल्लाह ताला की आयत का इनकार करना। आयत का इनकार करना बेइल्मी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आयत का झुटलाना, आयत अल्लाह ताला की निशानियों को झुटलाना, वो किस बात की वजह से? वो तरबियत की वजह से, वो तालीम की वजह से। बंदा जानते बूझते हुए अल्लाह ताला की आयतों का इनकार कर देता है और झुटला देता है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाहि लज़ीना कफरू फहुम ला युमिनून, बेशक बदतरीन जानवरों में से वो लोग हैं जो अल्लाह के नजदीक वो इंसान है। जितने भी जानदार हैं, जितने जानवर हैं, अल्लाह ताला ने उनको जानवरों से भी बदतर कर दिया कि जो क्या करते हैं, जिन्होंने कुफ्र किया बस वो किसी तरह ईमान नहीं लाते, यानी कुफ्र करने वाले अल्लाह ताला के नजदीक बदतरीन जानवरों में से। फिर कौन से लोग? अल्लज़ीना आहद्त मिनहुम सुम्मा यनकुदून अहदहुम फी कुल्लि मर्रतिन व हुम ला यत्तकून, वो जिनसे कई बार आपने मुआहदा किया फिर वो तोड़ते रहे अपने अहद हर बार, और वो अहद शिकनी से जरा नहीं परहेज करते। वो अहद शिकनी करते हैं, बार बार अहद शिकनी करते हैं। ऐ मेरे महबूब, वो बार बार आपसे अहद शिकनी करते हैं, वादा करते हैं
اور عہد شکنی کر دیتے ہیں, وعدہ توڑ دیتے ہیں, وعدہ توڑ دیتے ہیں. یہ جو مدینہ منورہ کے قبائل تھے اوس اور خزرج, انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدے کیے. یہ یہود و نصارہ کے گروہ تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار معاہدے کیے اور توڑ دیے. اللہ کریم ان کی اس روش کو اور ان کے اس طریقے کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتنے بدترین لوگ ہیں کہ جنہوں نے اے میرے محبوب آپ سے کئی بار وعدہ کیا اور پھر وہ توڑتے رہے اور ہر بات عہد شکنی کرتے رہے, اور یہ اس سے بالکل بھی پرہیز نہیں کرتے. یہ پھر مڑ مڑ کے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدوں سے پھرتے رہتے ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. بس اگر آپ پائیں انہیں میدان جنگ میں, جب ان سے معاہدہ ٹوٹ گیا, جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے, اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے, پھر اب یہ جب تمہارے سامنے میدان جنگ میں آئے تو پھر کیا ان کو عبرتناک سزا دی جائے اور ان کو بکھیر دیا جائے, ان کو توڑ دیا جائے, ان کی طاقت اور قوت کو توڑ کے ان کو منتشر کر دیا جائے. لعلہم یذکرون, تاکہ ان کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں اس سے عبرت حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کو اندیشہ ہو کسی قوم سے اس عہد میں خیانت کرنے کا تو پھینک دو ان کا معاہدہ ان کی طرف, علی سوا واضح طور پر, ان اللہ لا یحب الخائنین, بے شک اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا خیانت کرنے والے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ اے میرے محبوب جو آپ سے وعدوں کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں, جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ وعدہ توڑنے والے ہیں اور یہ آپ سے کیے گئے عہد کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں, جب ان کے حالات واقعات آپ کو معلوم ہو جائیں پھر کیا کریں, پھر آپ ان کا وعدہ ان کو واپس کر دیں. اب یہ اصول بیان کیا گیا. اب دیکھیں اسلام کا کتنا خوبصورت اصول ہے کہ وعدہ کیا, عہد کیا, معاہدہ کیا, اور اس معاہدے کو مسلمان حق پر ہونے کے باوجود آج خود نہیں توڑ سکتے جب تک کہ ان کو بتا نہ دیا جائے کہ آپ لوگ اس وعدے کی یہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں, لہذا ان وجوہات کی بنا پر ہمارا اور آپ کا معاہدہ نہیں رہا. کتنا خوبصورت دین ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الخائنین, بے شک اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ دونوں کو کی طرف بیان ہے. مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وعدہ جب آپ کر لیں کسی قوم کے ساتھ, جب آپ معاہدہ کر لیں پھر اس وعدے سے پھرنا نہیں ہے. آج دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر, میں تو جی سچی بات یہ آپ کو بتاؤں, میں تو زندہ مسائل کی بات کرتا ہوں. میری پرابلم یہ ہے کہ میں اس معاشرے کو سدھارنے کی بات کرتا ہوں. میں دلوں کو لبھانے والی باتیں نہیں کرتا, میں زندہ مسائل کو بیان کرتا ہوں جو ہماری قوم کو درپیش ہیں, جو مسلمانوں کو درپیش ہیں. آج ہم دیکھیں ہم اس اصول کی خلاف ورزی اپنے ہر عمل میں کر رہے ہیں. آج ہم مسلمان ہو کے کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم کتنے معاہدے کرتے ہیں, کتنے وعدے کرتے ہیں, کتنے معاہدے کرنے کے بعد ان کو خود توڑ دیتے ہیں. حالانکہ اسلام یہ اصول بیان کرتا ہے کہ اگر تمہارا معاہدہ کافروں کے ساتھ بھی ہو جائے, اگر تمہارا معاہدہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہو جائے تو اس کے توڑنے کا بھی اصول ہے کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ وہ لوگ وعدہ خلاف ورزی کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو بتا کے ان کا وعدہ ان کو واپس کر دیں, ان کا معاہدہ توڑ دیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, ان کی امارت کا زمانہ تھا, تو رومیوں کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ تھا. رومیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا. اب اس معاہدے کی ایک تاریخ مقرر تھی
ایک تاریخ مقرر تھی، اس تاریخ کے گزرنے کے بعد وہ معاہدہ از خود ٹوٹ جاتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو تیار کیا، حکم دیا اور رومیوں کی سرحد پر چلے گئے، اس فوج کو لے کر کے اس کی طرف بڑھے تاکہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہو ہم ان پر ٹوٹ پڑے اور ان پر قبضہ کر لیں اور ان کو فتح کر لیں۔ وہاں سے ایک صحابی حضرت عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے فرنٹ سے، اس کے سامنے سے آئے اور اونچے اونچے پکار کے کہنے لگے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث پاک میں بیان کرتا ہے لیکن وقت نہیں ہے، میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی اونچی آواز میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، حضور علیہ السلام نے، میں نے سنا ہے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدوں کو وفا کرنے کا حکم بتا دیا۔ اے مسلمانوں، وعدوں کو وفا کرو، عہد کو پورا کرو، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر کیا تھا؟ ہم جیسے مسلمان نہیں تھے، لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جاتی تھی وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیا کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، عام انسان ہم جیسے نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں وعدے کی کیا حیثیت ہے جی، وعدہ کیا جاتا ہے توڑ دیا جاتا ہے، وعدے کرنے والے روز توڑ دیتے ہیں۔ آپ ہمارے دیکھیں نا کتنے وعدے ہیں، آپ کاروبار کرنے والے ہیں، آپ اپنے کارخانے چلانے والے ہیں، آپ مجھے بتائیں، اپنے دل سے ایمان سے بتائیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، اپنے کاروباری نظام کے اندر اپنا کیا ہوا وعدہ پورے کرتے ہیں؟ کیوں جی بابر صاحب، کتنا نظام خراب ہے، ہم نے اپنے ان اصولوں کو توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی جب سے شروع کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری کی جائے گی، اور فوجوں کو حکم دیا کہ واپس پلٹ جاؤ، رومیوں کی سرحد سے، کافروں کی سرحد سے۔ ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے تو کہتا چلو جی کیا ہے، کون سا مسلمان ہے، کافروں سے معاہدہ تھا توڑ دیا تو کیا ہوا، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کافروں پہ ٹوٹ پڑے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی قوت کو توڑ دیں۔ نہیں، کہا جنگ کے بھی اصول ہیں۔ حضور علیہ السلام کی غلاموں کی زندگی اصولوں کے تحت گزرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کی پاسداری کرتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ جب ہم رسول اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائیں گے، جس وقت ہم اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، پھر رسول اللہ کی نگاہ کرم ہمیں عطا ہو جائے گی، پھر ہم نعمتوں سے کے حقدار بن جائیں گے، پھر نعمتیں اللہ تعالیٰ اتنی عطا فرمائے گا کہ ہمارے حساب میں گنتی حساب میں نہیں آنے والی۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابع فرمانی کریں۔ میں قرآن مجید کی ہمیشہ آیات کے اندر سے میں زندگی کے زندہ مسائل کو بیان کرتا ہوں، اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سوچیں، فکر کریں، غور و فکر کریں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو سنوارتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیمات، حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس فریم کے اندر لے کر آئیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی خوبصورت ہو جائیں۔ یاد رکھیں، زندگی نے ختم ہو جانا ہے، موت ہمارے انتظار میں ہے،
ہم موت کے انتظار میں نہیں ہیں، موت ہمارے انتظار میں ہے، اور وہی قابل ذکر موت ہے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع رہتے ہوئے آئے۔ وہ موت کامیابی کی موت ہے، وہ موت نہیں ہے، وہ حقیقت میں زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع رہتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔